جی ایک عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسے میڈیکل ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے کسی راقی معالج کی طرف؟ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ سوال ہے. وہ پہلے جائے ڈاکٹر کے پاس. دعا تو میں نے بتا دی ہے نا، کہ وہ چیک کرے کہ یہ جو درد نکلا ہے یہ میڈیکلی ہے یا کچھ ہے. تو یہ دعا میں نے دے دی نا، ٹیکا بھی دے دیا اور ٹوٹی بھی دے دی کہ 3 بار پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما یجد وحاذر. 2-3 بار کرے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے. اگر ڈاکٹر کو بیماری سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھو کہ یہ اسیبی بیماری ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری اسیسمنٹ کے اندر کم از کم 95% لوگ جناتی بیماریوں میں مبتلا ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے، وہ پھر کنورٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ آگ ہے، جن کس سے ہے؟ آگ سے. جب جن کا مس ہوتا ہے جسم کے ساتھ تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر جب اگر اس کا علاج نہ ہو تو وہ بڑھتے بڑھتے. اب کینسر کی بیماری ساری دنیا کے ڈاکٹر اس پر قیاس کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے پولیسٹر پہننے سے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ جو پولیتھین آ گیا اس سے کینسر ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس سے ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس سے ہو رہا ہے. یعنی کہ 100% کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ڈیفینیٹلی اس سے ہوتا ہے. کینسر ہے ہی جناتی بیماری. نظر سے زیادہ لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، نظر سے. اچانک ایک دم درد ہوا کمر میں، گئے ہاسپٹل تو دیکھا جی ڈاکٹر نے کہا جی تیرے تو دونوں ہی گردے ختم ہوئے، اب تو ڈائلائسس بھی ہوں گے کیونکہ تمہارے اندر تو یوریا بڑھ رہا ہے. اب بندوبست کرو کسی ڈونیٹر کا، تمہیں گردہ لگے گا. حقیقت میں کیا ہوا؟ نظر لگی تھی. دوسرے دن ٹیسٹ ہوا تو بلڈ کینسر ہو رہا ہے. یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کیس آتے ہیں. اس کا علاج کل میں نے بتایا ہے، آسان ترین علاج ہے. وہ رحمت العالمین کو تو ذرا پکڑو. تم نے تو پکڑ لیے پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں جی. نبی رحمت العالمین ہے، نبی امام الانبیاء ہیں. جو امام اللہ نے بنایا اس کو چھوڑ دیا، جو تمہارے بڑوں نے بنائے اس کو پکڑ لیا. اور نبی کی بات کو ایسے دھتکارتے ہو اپنے امام کے مقابلے میں جیسے نعوذ باللہ وہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. حالانکہ جس کو اللہ نے تھاٹ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی. اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس چیز کی اتباع کرو جو میں رب نے تجھ پر نازل کی. تجھ پر کیا نازل کیا؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. میرا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو نبی کی بات بھی اللہ کی طرف سے. اللہ کہتا ہے اتبعوا، اس چیز کی تابعداری کرو. کس کی؟ جو تم پر نازل کی گئی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. آج ہم نبی کے مقابلے میں کسی نے 11 بنا لیے، کسی نے 4 بنا لیے. جو امام الانبیاء تھا، جس کو اللہ نے کہا یہ امام ہے، ہاں جی، جو امام اعظم ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے پتہ نہیں کتنوں کو بنا لیا. پھر اللہ کہتا ہے جاؤ پھر انہی کے پیچھے جاؤ. پھر ہم انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ وہ مل رہے ہیں نہ اللہ مل رہا ہے. تمہیں اللہ سے ملانے والا صرف ایک، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے لیے اس کو فالو کرو. وہ فرما کر گئے ہیں میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک نا اپنی سنت. جو اس کو پکڑے رکھے گا، ایک حدیث میں کہ جو داڑوں سے پکڑے رکھے گا. داڑ بہت مضبوطی سے پکڑتی ہے کیونکہ 30 پاؤنڈ کا پریشر بنتا ہے. یہ تو 30 پاؤنڈ سے پکڑا ہو نا رسہ تو وہ نہیں نکلتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا اس کو کبھی کوئی گمراہ نہیں کرے گا. ہم ٹکے کے اوپر اپنا عقیدہ ہی چینج کر لیتے ہیں. نہیں جی ان فائدہ ہو گیا نا، فلانے کو گئے ہیں تعویذ انہیں دیتا ہے، وہ رکھا ہے سرانے سے، نکال کے لائے تعویذ، دیکھا تو اس نے کوئی علی سے مدد مانگی ہوئی ہے، کوئی جبرائیل سے مدد مانگی ہوئی ہے. اللہ کا معاملہ ہی ختم. عبد القادر جیلانی سے مدد مانگی ہوئی ہے. یہ جی میں نے بولا یہ دیکھو اہل حدیث ختم، یہ دیکھو تعویذ میں. اب اس حالت میں تجھے موت آئی تو کہاں جائے گا؟ عقیدے کو مضبوط رکھو. عقیدے کو اس کو مانو کہ وہ میری رگے حیات کے قریب ہے. میں اس کو کہتا ہوں